بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک روز مالوا کا راجا پرتاپ دیو، اس کے دونوں بیٹے نرسنگ اور رائے بھیم، پتنی مندوری، دونوں راجکماریاں کرن دیوی اور کمپل دیوی ایک کمرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ پرتاپ دیو کا چوبدار دروازے پر نمودار ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، ادے پور کی طرف سے کچھ قاصد آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ پر پرتاپ دیو ہی نہیں، اس کی پتنی، دونوں بیٹے اور بیٹیاں بھی چونکی تھی۔ پرتاپ دیو کہنے لگا، جو لوگ ادے پور کی طرف سے آئے ہیں انہیں میری طرف بھیجو۔ اس پر وہ چوبدار پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 اشخاص کو لے کر آیا، پھر انہیں راجا پرتاپ دیو کے سامنے کھڑا کر دیا۔ راجا نے کچھ دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک ان کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، کیا تم لوگ ہمارے لیے کوئی اچھی اور اہم خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، جو خبر ہمیں دے کر ادے پور کے رانا نے بھیجا ہے وہ یہ کہ ادے پور کے باہر نواحی میدانوں کے اندر مسلمانوں کے سلطان بہلول لودھی کے لشکر نے ادے پور کے لشکر کو بدترین شکست دی ہے، اور ادے پور کا لشکر شکست اٹھا کر شہر کے اندر محصور ہوا تب اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد آنے والے اس قاصد نے چترسال کے انفرادی مقابلے کے لیے للکارنے اور جواب میں عمر خان کے نکلنے، عمر خان کے جیتنے اور چترسال کو معاف کرنے کی ساری تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل جان کر پرتاپ دیو، اس کی پتنی، دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں تھوڑی دیر تک گمسم سے بیٹھے رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے نرسنگ، جو پرتاپ دیو کا بڑا بیٹا تھا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ عمر خان بھی عجیب انسان ہے۔ ہمارے ماموں کو قتل کیا، بچ گیا، زندان میں پڑا، باہر نکالا گیا، چیتے کے آگے ڈالا گیا، چیتے کا خاتمہ کر دیا اور خود بچ گیا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ بہلول لودھی کے عمدہ اور بہترین سالاروں میں سے ہے، اور اب جو بہلول لودھی نے اسے ادے پور پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس نے ادے پور کے لشکر کو بھی بدترین شکست دے دی ہے۔ اپنے بیٹے نرسنگ کے ان الفاظ کے جواب میں پرتاپ دیو متاثر کن انداز میں کہنے لگا، بچے، کچھ لوگ بخت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ ایک عمر خان بھی ہے، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں انفرادی مقابلوں کی روایات کے بالکل خلاف ہے۔ جب اس نے چترسال سے مقابلہ جیت لیا تھا تو پھر اس نے چترسال کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جیتنے والے کا ہارنے والے کو چھوڑ دینا انفرادی مقابلے کی رسوم کے بالکل اور قطعی خلاف ہے۔ جواب میں آنے والے قاصدوں میں سے ایک بول اٹھا، مالک، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ؟ پرتاپ دیو نے غور اور حیرت سے اس قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر قاصد پھر بولا اور کہنے لگا، جس وقت مسلمانوں کے سالار عمر خان نے چترسال کو انفرادی مقابلے میں زیر کر لیا تھا، اس کی تلوار، اس کی ڈھال اس سے چھین لی تھی، تب اس نے کہا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں، لیکن تم کیونکہ مالوا کے راجا پرتاپ دیو کی راجکماری کرن دیوی کے منگیتر ہو، لہٰذا میں پرتاپ دیو کی راجکماری کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ ہونا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس بنا پر اس نے چترسال کو چھوڑ دیا اور واپس اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دے دی۔ جہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا تب اس بار پھر پرتاپ دیو کا بیٹا نرسنگ بول اٹھا، پتا جی، جس وقت عمر خان نے چیتے سے مقابلہ کیا تھا اور چیتے کی اگلی دونوں ٹانگوں کے جوڑ اس نے توڑ کر رکھ دیے تھے، اس وقت گوالیار کا راجا مان سنگھ اس کی جرات مندی، طاقت، قوت اور بہادری سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس نوجوان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہیے، اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے گوالیار لے جاؤں گا اور اس سے وہ کام لوں گا جو پہلے کسی نے نہ لیا ہو۔ میرے خیال میں مان سنگھ عمر خان کو اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ بہلول لودھی کے عمدہ سالاروں میں سے ایک ہے۔ بہرحال عمر خان نے اپنی ہمت اور جوانمردی سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بد سے بدترین حالات میں سرخرو ہو کر نکل سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ دیو کا بڑا بیٹا نرسنگ رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ہم سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ اس موقع پر پرتاپ دیو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیسی غلطی؟ نرسنگ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پتا جی، جس وقت ہم نے اسے زندان میں ڈالا تھا تب بھی ہم نے غلطی کی تھی، جس وقت ہم نے اس پر چیتا چھوڑا وہ ہماری دوسری غلطی تھی۔ نرسنگ کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی ماں انتہائی غصے اور غضبناکی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی تھی، کیوں؟ ہم نے کیوں غلطی کی؟ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا اور تم کہہ رہے ہو اسے زندان میں ڈال کر اور اس پر چیتا چھوڑ کر ہم نے غلطی کی ہے۔
رانی مندوری کے ان الفاظ کے جواب میں اس کا بیٹا نرسنگ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی راجا پرتاپ دیو بول اٹھا اور اپنی پتنی مندوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مندوری، بات تمہارے بھائی کی نہیں ہے، بات ایک لڑکی کی عزت کی بھی آتی ہے۔ تمہارے بھائی نے خانہ بدوشوں کی لڑکی کو اٹھا کر اسے بے آبرو کرنا چاہا۔ عمر خان نام کے اس شخص نے اس لڑکی کی عزت بچائی۔ چونکہ تمہارے بھائی کے ساتھ مسلح جوان تھے، لہٰذا انہوں نے عمر خان اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کرنا چاہا، لیکن اس کا نتیجہ الٹ ہوا۔ عمر خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اگر میرے کچھ دستے وہاں نہ پہنچتے تو یقیناً عمر خان اس وقت ہی بچ جاتا۔ اس کے ساتھی ادھر ادھر چھپنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ہمت اور جواں مردی ہے کہ وہ پھر بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اس میں غلطی عمر خان کی نہیں، تمہارے مرنے والے بھائی کی تھی۔ اس نے کیوں کسی پرائی خانہ بدوش لڑکی کو غلط اور بری نگاہ سے دیکھا؟ اس کی بنا پر اگر وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے تو اس کے لیے ہم کسی اور کو دوش تو نہیں دیں گے۔ اس موقع پر رانی مندوری نے اپنی راجکماری کرن دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کرن، تم بھی تو کچھ بولو۔ عمر خان نام کے اس جوان نے تمہارے منگیتر کو زیر کیا ہے۔ جواب میں کرن دیوی نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، اگر چتر سال میں اتنا دم نہیں تھا تو پھر اسے انفرادی مقابلے کے لیے نکلنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی تھی؟ اگر وہ تیغ زنی کے کام میں اتنا ہی اناڑی ہے تو انفرادی مقابلہ ہی اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح یہ چتر سال اب عمر خان کا زیر بار ہو چکا ہے۔ انفرادی مقابلے میں جیتنے والا ہارنے والے کو معاف نہیں کرتا بلکہ گردن کاٹ کر چھوڑتا ہے۔ بلکہ اس عمر خان نے مجھے بھی اپنا زیر بار کر لیا ہے، اس لیے کہ مخبروں نے کہا ہے کہ مقابلہ جیتنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمر خان چتر سال کی گردن کاٹتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ چتر سال کیونکہ راجا پرتاپ دیو کی راجکماری کرن دیوی کا منگیتر ہے، لہٰذا وہ کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ ماتا جی، یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہر کوئی ادا نہیں کرتا۔ عمر خان سے میرا کیا تعلق، کیا واسطہ؟ اس کا مطلب ہے اس نے میری عزت کا بھرم رکھا ہے، لیکن چتر سال نے کیا کیا؟ وہ ہارا۔ اس طرح یہ خبر اب 4 سو پھیلے گی کہ مالوا کے راجا پرتاپ دیو نے جس شخص کے ساتھ اپنی راجکماری کرن دیوی کی منگنی کی تھی، انفرادی مقابلے میں مات کھا گیا ہے اور ایک مسلمان سالار کا زیر بار ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن دیوی تھوڑی دیر کے لیے رکی، کچھ سوچا، دوبارہ اپنے باپ پرتاپ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، پتا جی، اس معاملے میں اب مجھے سوچ و بچار سے کام لینا ہوگا۔ جس شخص کے ساتھ آپ نے مجھے منسوب کیا ہے وہ اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو میری حفاظت کیا کرے گا؟ آپ نے اس کے ساتھ میری سگائی طے کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب جو نئی صورتحال سامنے پیش آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس سگائی کو برقرار رکھ سکتی ہوں یا اس سے انکار کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجکماری کرن دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور راج محل کے اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی تھی۔ ہندوستان کے بادشاہ علاؤدین کی بزدلی، اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بہلول لودھی کو موقع ملا تھا اور ہندوستان کا تخت و تاج علاؤدین کے پاس سے نکل کر بہلول لودھی کے پاس چلا گیا تھا۔ اب علاؤدین کی بجائے ہندوستان کا سلطان بہلول لودھی تھا۔ چنانچہ علاؤدین کے کچھ سالاروں کو اس کا بڑا دکھ اور قلق تھا۔ ان سالاروں میں سے 2 بڑے اہم تھے، ایک کا نام عیسیٰ خان اور دوسرے کا نام قطب خان تھا۔ یاد رہے کہ بہلول لودھی کے لشکر میں بھی ایسے ہی 2 ناموں کے سالار تھے۔ عیسیٰ خان بہلول لودھی کا چچا زاد بھائی تھا اور قطب خان بھی بہلول لودھی کے چچا زاد بھائیوں میں شامل تھا۔ بہرحال سلطان علاؤدین کے یہ 2 سالار بہت اہم تھے۔ اس دور میں ہندوستان کے اندر سلطان محمود نام کے بھی 2 سالار تھے۔ ایک سلطان محمود خلجی تھا جو مانڈو کا حکمران تھا اور دوسرا سلطان محمود شرکی تھا جو جونپور کا حکمران تھا۔ چنانچہ بدایون کے حکمران سلطان علاؤدین کے دونوں سالار عیسیٰ خان اور قطب خان ایک روز ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ چھوٹے سالار بھی تھے۔ پھر عیسیٰ خان جو بڑا سرکردہ تھا قطب خان کے علاوہ وہاں جمع ہونے والے دوسرے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس علاؤدین نے بڑی بددیانتی سے کام لیا ہے۔ اس کا خاندان کبھی ہندوستان پر حکمرانی کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی نالائکی، اپنی بے وقوفی، اپنی بزدلی کی وجہ سے ہندوستان کی حکمرانی تشت میں سجا کر بہلول لودھی کے حوالے کر دی ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تلوار بے نیام کروں اور اس علاؤدین کی گردن کاٹ کر رکھ دوں۔ اس نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ کبھی وہ دور تھا کہ پنجاب سے لے کر دور مشرقی علاقوں تک ہمارا حکم چلتا تھا، اب ہم علاؤدین کے ساتھ صرف بدایون تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں نے تم سب کو ایک خاص مقصد اور ارادے کے تحت اکٹھا کیا ہے۔ جو منصوبہ میرے ذہن میں ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔
اگر اس سے اتفاق کرو گے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کی بھلائی ہو جائے گی، اور اگر تم لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرو گے تو پھر میں اکیلا تو اس پر عمل نہیں کر سکتا، اسے رد کر دوں گا۔ عیسیٰ خان کے ان الفاظ پر سارے سالار اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ خان پھر بولا اور کہنے لگا، جہاں تک ہمارے حکمران علاؤدین کا تعلق ہے، اب بادشاہ تو اس سے چھن چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں سادات حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ سلطنت کی باغ دوڑ اب لودھیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور سلطان بہلول لودھی اب ہندوستان کا سلطان ہے۔ جہاں علاؤدین انتہا درجے کا بودا، بزدل، بے وقوف، احمق، بددیانت اور ناانصاف ہے، وہاں اس کی ان ساری بد صفات کی مخالفت سمتیں اور صفات بہلول لودھی میں موجود ہیں۔ میں نے کئی مواقع پر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ علاؤدین کو اس پر آمادہ کروں کہ ایک لشکر تیار کر کے دہلی کی طرف کوچ کرے، بہلول لودھی سے ٹکرائے۔ میں نے اسے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ اگر وہ ہمت کرے تو ہم بہلول لودھی کو شکست دے کر اپنا تخت و تاج واپس لے سکتے ہیں، لیکن یہ علاؤدین میری کسی انگیخت میں آتا ہی نہیں، نہ ہی میری کسی بات پر کان دھرتا ہے۔ سنتا ہے لیکن جب عمل کرنے کے لیے کہا جائے تو نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ اب میں علاؤدین سے تو مایوس ہو چکا ہوں۔ دہلی کا تخت و تاج واپس لینے کے لیے ابھی میرے پاس ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ سلطان محمود شرقی کی طرف جاتا ہے جو جون پور کا حاکم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں سلطان محمود شرقی علاؤدین کا داماد ہے، علاؤدین کی بیٹی اس کی بیوی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تیز رفتار قاصد جون پور روانہ کیے جائیں اور سلطان محمود شرقی کو یہ انگیخت کی جائے کہ دہلی کے تخت و تاج پر بہلول لودھی کا نہیں، تمہارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ تم دہلی کے سابقہ حکمران سلطان علاؤدین کے داماد ہو۔ اس طرح سسر اگر تخت و تاج میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تو یہ کام اس کے داماد کو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ سلطان محمود شرقی اس مہم کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر اس نے شروع میں پسو پیش بھی کی تب بھی اس کی بیوی جو علاؤدین کی بیٹی ہے وہ ضرور اپنا حق جتاتے ہوئے کہے گی کہ ہندوستان پر حکومت کرنا اس کے خاندان کا حق ہے، نہ کہ بہلول لودھی کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں سلطان محمود شرقی اپنی بیوی کی کوئی بات ٹالتا نہیں، اس بنا پر مجھے امید ہے کہ علاؤدین کی بیٹی اور سلطان محمود شرقی کی بیوی اس مہم کے لیے سلطان محمود کو تیار کر لے گی۔ عیسیٰ خان کی اس تجویز سے فیروز خان اور دوسرے سارے سالاروں نے اتفاق کیا تھا، لہٰذا بڑی رازداری سے اور خفیہ طریقے سے کام لیتے ہوئے اسی روز ایک تیز رفتار قاصد بدایون سے جون پور کے حاکم سلطان محمود شرقی کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود شرقی ایک روز جون پور میں اپنی بیوی، اپنی ماں بی بی راجی، اپنے دونوں بیٹوں محمود شاہ شرقی اور حسین شرقی کے علاوہ اپنے علاقوں کے سالار اعلیٰ فتح خان کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے چوبدار نے بدایون کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی۔ بدایون کا نام سن کر سلطان محمود شرقی کی بیوی جو سلطان علاؤدین کی بیٹی تھی چونکی تھی۔ اس کی اس کیفیت کو سلطان محمود شرقی نے بھی محسوس کیا تھا، لہٰذا اپنے چوبدار کو حکم دیا کہ بدایون سے آنے والے قاصد کو پیش کرو۔ چنانچہ جب بدایون کے اس قاصد کو محمود شرقی کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان محمود شرقی کچھ دیر تک اس کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تمہارے ذمہ کیا کام لگایا گیا ہے؟ اس پر آنے والا قاصد بولا، مجھے بڑی رازداری کے ساتھ علاؤدین کے سالاروں میں سے عیسیٰ خان اور قطب خان نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاؤدین کی غیر ذمہ داری اور عدم دلچسپی کی وجہ سے ہندوستان کا تاج و تخت اس سے چھن کر بہلول لودھی کے پاس چلا گیا ہے، جبکہ بہلول لودھی قطعاً اس کا حقدار نہیں۔ عیسیٰ خان اور قطب خان کا آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ علاؤدین اب ایسی کسی کارروائی یا مہم میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، نہ ہی وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا خواہش مند ہے، نہ ہی اس کے اندر حرارت اور تڑپ ہے، لہٰذا بدایون کے سالار آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ایک لشکر لے کر اٹھیں۔ بدایون میں جو لشکر اور سالار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیں گے، دہلی کا رخ کریں اور دہلی پر حملہ آور ہو کر بہلول لودھی کو دہلی سے نہیں ہندوستان سے ہی نکال باہر کریں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت بدایون کے عمرہ کا یہ پیغام جون پور کے حکمران سلطان شرقی کے پاس پہنچا تو سب سے پہلے جون پور کے حکمران سلطان محمود کی بیوی اور علاؤدین کی لڑکی تڑپ کر اپنے شوہر سلطان محمود شرقی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دہلی تو میرے باپ دادا کا ملک ہے، بہلول خان کون ہوتا ہے کہ ہمارے موروثی ملک پر قبضہ کرے؟ اگر آپ سوار نہیں ہوں گے تو میں ترکش کمر سے باندھے بہلول خان پر چڑھائی کروں گی اور اس سے لڑوں گی۔ جون پور کے حکمران سلطان محمود شرقی نے اپنی بیوی کے جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی تڑپ اٹھا۔ چنانچہ بدایون سے آنے والے قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہو، آج کی رات ہمارے ہاں آرام کرو، کل صبح یہاں سے کوچ کرو۔ واپس جا کر عیسیٰ خان، قطب خان اور اپنے دوسرے سالاروں سے کہو کہ ہم ان کا کہا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہفتے تک ہم ایک لشکر لے کر یہاں سے نکلیں گے،
لہٰذا بدایون کے لشکری بھی ہم سے آ ملیں گے۔ ہم دہلی کا رخ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بہلول لودھی کیسے دہلی پر حکمرانی کرتا ہے۔